آج ہم ایران کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسا ملک جو اس وقت ایک تاریخی دوراہے پر کھڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ چلے اس پوری صورتحال کو ذرا گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اسے سمجھنے کے لیے صرف اعداد و شمار کافی نہیں ہے۔ پہلے ان آوازوں کو سننا ہوگا جو سیدھا سڑکوں سے آ رہی ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو اکثر خبروں کی سرخیوں میں کھو جاتی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اس بحران کے انسانی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ آخرکار کوئی بھی احتجاج ہو یا کوئی بھی تحریک، وہ بنتی تو ان گنت انفرادی کہانیوں سے ہی ہے نا۔ مثال کے طور پر سیرینا گلیولن کی کہانی کو ہی لے لیں۔ ایسی کہانیاں اس پورے بحران کو ایک انسانی چہرہ دیتی ہیں۔ یہ ایک تلخ یاد دہانی ہے کہ بڑے بڑے سیاسی فیصلوں کی قیمت آخر میں عام انسانوں کو اپنی جان دے کر چکانی پڑتی ہے۔ اور جب انفرادی کہانیوں سے ہٹ کر ذرا بڑی تصویر پر نظر ڈالتے ہیں تو جو اعداد و شمار سامنے آتے ہیں وہ واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 10,000، جی ہاں 10,000 سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 4,000 تک پہنچ چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ حالیہ تاریخ کا شاید سب سے مہلک کریک ڈاؤن ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت اس عوامی تحریک سے نمٹ کیسے رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دراصل اس کے جواب میں ہمیں ایک بہت ہی سوچی سمجھی ایک منظم حکمت عملی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی ہڑبڑاہٹ میں کیے گئے فیصلے نہیں ہیں۔ یہ ایک پورا 4 نکاتی منصوبہ ہے۔ پہلا قدم، مظاہروں کا بیانیہ ہی بدل دو، انہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ بنا دو۔ دوسرا، ٹی وی پر اعترافی بیانات چلا کر خوف پھیلاؤ۔ تیسرا، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کر کے مظاہرین کو ایک دوسرے سے کاٹ دو۔ اور آخری قدم، بے تحاشا طاقت استعمال کر کے اس تحریک کو ہی کچل دو۔ لیکن اتنی سختی کیوں؟ آخر ایسا کیا ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکمران طبقے کے لیے یہ کوئی عام احتجاج نہیں ہے، نہیں، یہ ان کے لیے اپنی بقا کی جنگ بن چکا ہے، ایک وجودی بحران۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ تجزیہ کار آج کے حالات کا موازنہ کر رہے ہیں اس انقلاب سے جو تقریباً 50 سال پہلے آیا تھا، یعنی وہی انقلاب جس نے اسی حکومت کو اقتدار دلوایا تھا۔ اور جب یہ موازنہ کیا جاتا ہے تو سب سے اہم فرق یہ نظر آتا ہے کہ 1979 میں شاہ کی حکومت کا عزم آخرکار ٹوٹ گیا تھا، اس نے ہار مان لی تھی۔ لیکن آج کی حکومت وہ اس سے کہیں زیادہ شدت اور بے رحمی سے جواب دے رہی ہے۔ اچھا، تو رد عمل میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج عوام کی مایوسی اور بے بسی ایک بالکل نئی سطح پر ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اب بہتری کی کوئی گنجائش، کوئی امید باقی نہیں رہی، اور یہی احساس حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور اس ساری اندرونی کشمکش کے بیچ ایک اور چیز ہے جو معاملے کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے، اور وہ ہے بین الاقوامی دنیا کا دباؤ اور اس کا ممکنہ کردار۔ اب دیکھیں، باہر کی طاقتوں کے لیے یہ بڑی نازک صورتحال ہے۔ اگر وہ کوئی فوجی کارروائی کرتے ہیں تو اس کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے حکومت کمزور ہونے کے بجائے ایک غیر ملکی دشمن کا ڈر دکھا کر قوم پرستانہ جذبات بھڑکا دے اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اور بالکل یہی ہوتا ہے جب بھی امریکہ یا اسرائیل جیسے ممالک سے مظاہرین کی حمایت میں کوئی بیان آتا ہے نا، تو حکومت فوراً اسے پکڑ لیتی ہے اور اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھا، یہ کوئی عوامی تحریک نہیں، یہ تو ایک غیر ملکی سازش ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ سڑکوں پر تو بظاہر خاموشی چھا گئی ہے، لیکن اندر ہی اندر بے چینی کی آگ اب بھی سلگ رہی ہے۔ ایسے میں حکومت ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے پاس صرف 2 راستے بچتے ہیں۔ پہلا کہ وہ طاقت کا استعمال اور زیادہ بڑھا دے، کریک ڈاؤن کو مزید سخت کر دے، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی بقا کے لیے کوئی سیاسی یا سفارتی حل نکالے، لیکن اس کے لیے اسے بہت بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، بڑی رعایتیں دینی پڑ سکتی ہیں۔ اسی میں ایک ممکنہ راستہ مغرب کے ساتھ ایک بڑی ڈیل کا بھی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ کہ جو سخت گیر قیادت ہے اس کے لیے تو یہ اپنے ہی نظریات سے غداری کرنے جیسا ہوگا۔ تجزیہ کار اسے زہر کا پیالہ پینے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں ایک آخری اور سب سے بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس شدید کریک ڈاؤن سے حکومت نے صرف اپنے لیے کچھ وقت خرید لیا ہے، یا پھر انجانے میں اپنے ہی خاتمے کی بنیاد رکھ دی ہے؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔